إن الحمد لله يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. حضرات گرامی، ہمارے جید اور بزرگ علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ جو طاق راتوں میں لمبے لمبے درس اور پوری رات جلسہ اور تقاریر، یہ درست نہیں ہے. اصل جو کام ہے اس رات، اگر میرا بس چلے تو میں تمام احباب کو سپارہ پکڑا دوں. سپارہ لو جس سارے 2 رکوع 4 رکوع، 1 سپارہ 2 سپارہ پڑھو. جو 1 سپارہ پڑھتا ہے وہ 1 سپارہ پڑھ کے چلا جائے، جس نے 2 رکوع پڑھنے وہ 2 رکوع پڑھ کے چلا جائے، کوئی عبادت ہو. لیکن چونکہ ہر چیز میں تغیرات آ گئے ہیں تو اب ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ واعظ کر دیں، نصیحت کر دیں. تو گزارش یہ ہے کہ میں بس جیسا کہ پرانے احباب جانتے ہیں کہ لمبا چوڑا درس دیتا ہی نہیں ہوں. میں ایک حدیث سناؤں گا اور اس کے اندر 1-2 مسئلے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی بیان کرنے ہیں، آپ کو بھی بیان کرنے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ عمل کی توفیق دے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فجر کا وقت ہے، ہم حضور کا انتظار کر رہے ہیں کہ حضور آئیں گے، نماز پڑھائیں گے. لیکن نبی علیہ السلام نکل ہی گئے. تھوڑی ہم نے باہر دیکھا، حتیٰ کدنا نترا عین الشمس، اتنی روشنی ہو گئی ہمیں قریب تھا کہ سورج نظر آ جاتا. اتنی دیر. ثم خرج سریعا، پھر آپ بڑی تیزی سے گھر سے نکلے. فصوّب، اقامت کی گئی، آپ نے نماز پڑھائی. فتجوز فی صلاتہ، اور جلدی نماز پڑھا دی. لمبی نماز نہیں پڑھائی، سورج نکلنے والا تھا. نماز پڑھا کے آپ کا چہرہ ابھی بیت اللہ کی طرف تھا، ہماری طرف نہیں کیا تھا. وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے فرمایا، الا مصافکم کما انتم، جو لوگ جس طرح بیٹھے ہو اپنی صفوں پہ اسی طرح بیٹھے رہنا. پھر آپ نے اپنا چہرہ ہماری طرف کیا تو آپ نے فرمایا، سأحدثکم ما حبثکم، میں اب تمہیں بتاؤں گا کہ آج ہوا کیا ہے، میں لیٹ کیوں ہو گیا ہوں، کس چیز نے مجھے نماز میں لیٹ کر دیا، میں بیٹھا رہا، کیا ہوا کیا میرے ساتھ. آپ فرماتے ہیں، رات کو میں اٹھا، میں نے وضو کیا اور میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی، تہجد کی نماز، قیام اللیل. لیکن فتنعست، مجھے اونگ آ رہی تھی، مجھ سے نماز نہیں پڑھی جا، ثقیل ہوگی، بوجھل ہوگی، نماز نہیں پڑھی جا رہی. فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي، اچانک میں نے اپنے رب کو دیکھا. فی احسن صورہ، ایک روایت میں آتا ہے اچانک اللہ میرے پاس آ گیا. ایک روایت میں آتا، ایک روایت میں میں نے اللہ کو دیکھا فی احسن صورہ، بہت اچھی شکل میں، خوبصورت میں.
فقال یا محمد، میں نے کہا لبیک یا ربی، حاضر ہوں۔ پھر فرمایا یا 3 مرتبہ ہے، مجھے کہنے فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، بتاؤ آسمان کے فرشتے کس چیز میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں، آسمان کے فرشتے کن چیزوں میں باتیں کر رہے ہیں؟ قلت لا ادری، میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ پھر اللہ نے یہی مجھ سے پوچھا، میں نے پھر کہہ دیا لا ادری۔ اللہ نے پھر پوچھا، میں نے کہا لا ادری، مجھے کیا پتا آسمان کے فرشتے کن باتوں میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں۔ حتی وضع یدہ بین کتفی، اللہ نے اپنا ہاتھ میرے پیچھے کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ میں کروں گا نہیں اس طرح کروں گا، مسئلہ بن جاتا ہے نا جی، تشبیہ کا، اور یہ تشبیہ دے دی تو یہ تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے نا جی، ہمارے عقیدہ واقعہ کا، عقیدہ تحاویہ کا۔ لو جی، یہ تو اللہ کی تو تشبیہ نہیں دی جاتی، مثال نہیں دی جاتی، یہ مولوی صاحب نے مثال دے دی، تو لہٰذا میں نہیں کرتا۔ تو اللہ نے اپنا ہاتھ میرے 2 کانوں کے درمیان رکھا۔ حتی وجدت برد اناملہ فی ثدییہ، اللہ کے ہاتھوں کی انگلیوں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ وَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، زمین و آسمان کی ہر چیز میرے سامنے آ گئی، ساری چیزیں۔ کئی لوگ کہیں کہ مولوی صاحب ہم نے تو مولویوں سے سنا ہے حضور نے رب کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ کہیں کہ نا مجھے بعد میں پوچھنا ہے نا، میں پہلے بتا دیتا ہوں کیونکہ میں نے چل جانا ہے نا، لمبا درس نہیں ہے یہ، خواب کا معاملہ ہے۔ خواب میں تو استاد بھی اللہ کو دیکھ لیں، حضور اپنی خواب سنا رہے ہیں۔ یہ جو نا وہ معراج کی رات والا واقعہ ہے، میرے لیے سب چیز واضح ہوگی۔ پھر اللہ مجھ سے پوچھتے ہیں فیما یختصم الاعلیٰ، فرشتے کن باتوں میں باتیں کر رہے ہیں؟ اب مجھے پتہ چل گیا تھا، میں نے دیکھ لیا تھا۔ تو فی الکفارات، میں نے کہا کہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ گناہوں کا کفارہ کون سے عمل بنتے ہیں۔ فرشتے 2 کام کرتے ہیں، ایک تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ دنیا کے مومنوں کو معاف کر دے، ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو معاف کر دے۔ اچھا جی، کس چیز میں بات کر رہے ہیں؟ فی الکفارات، کہ لوگ گناہ کرتے ہیں، وہ کفارہ کیا ہے ان کا؟ جو آپ کو پتہ ہے نا، قسم کا کفارہ تو آپ کو پتہ ہے، اور پھر روزہ توڑ لیں اس کا کفارہ پتہ ہے، لیکن باقی چھوٹے موٹے جو گناہ ہم نے سارا دن کرنے ہیں، صبح سے لے کر شام تک دودھ میں پانی ملانا ہے، لوگوں کو غلط وعدہ کرنا ہے، کل پیمنٹ لے جاؤ، جب پیمنٹ لینے جاتے ہیں کہتے ہیں وہ تو عمرے پہ چلے گئے۔ اچھا، یہ سارے کام تو ہم نے کرنے ہی ہوتے ہیں نا۔ اچھا یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ کیا بنے گا؟ فرمایا اللہ کا کن چیزوں میں؟ میں نے کہا مجھے پتہ چل گیا۔ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا المکث فی المساجد، ایک تو مسجدوں میں بیٹھے رہنا، دوسری میں انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھی دوسری کا پروگرام بنانا شروع کر دینا، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ دوسرا فرمایا المشی الی الجماعات، الفاظ مختلف ہیں کہ پیدل چل کے مسجدوں میں جماعت کے ساتھ شامل ہونا، اس سے بھی گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، کفارہ۔ اور تیسرا ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب دل نہ کرے وضو کرنے کا، پانی ٹھنڈا ہے، گیزر نہیں ہے، دسمبر کا مہینہ ہے، پھر اچھے طریقے سے ادھر خوب پانی ڈالیں، اور پانی اچھے طریقے سے، حضور نے فرمایا تم قیامت کے دن غر محجلون ہوگے،
تم لوگ قیامت کے دن، صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ، لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے تو آپ ہمیں کس طرح پہچانیں گے بھی ہم آپ کی امت ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میری امت کو 2 اسپیشل تمغے دیے جائیں گے. تمغے، ایک تمغہ یہ ہے کہ ان کے وضو کے جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچا ہے وہ نورانی بن چکا ہوگا، چمک رہا ہوگا. اور دوسرے کی ایک روایت میں آتا ہے جس کو ہمارے علماء بیان نہیں کرتے کہ میری امت کے لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ 2 الفاظ آتے ہیں. تو وضو، جب آدمی وضو کرتا ہے تو جب آدمی ہاتھ دھوتا ہے ہاتھوں کے گناہ فرمایا جھڑ جاتے ہیں. فرمایا کہ حتیٰ کہ ناخنوں کے اندر سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں، ادھر سے. پھر منہ دھوتا ہے، منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ناک، کلی، پاؤں، ہاتھ جھڑ جاتے ہیں. فرمایا کہ وہ گناہوں سے بالکل اس کے سارے گناہ وضو میں پاک ہو جاتا ہے. سارے گناہ تو وضو میں. فرمایا اب جو نماز پڑھتا ہے نا وہ چونگے میں ہے. نافلہ کا لفظ بولا. اب نماز نافلہ عربی میں چونگے کو بولتے ہیں، نفل جو جیسے زائد مل جائے. فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو گناہوں کے کفارات بنتے ہیں. حضرات گرامی، نماز کا انتظار کرنا تو دور کی بات، میرا تو مسجد میں دل ہی نہیں لگتا. نماز پڑھ لوں جلدی جلدی نکلنے کو جی جاتا ہے. کیوں جلدی کیوں نکلنے کو جی جاتا ہے؟ پتہ کر اس وقت کس کو پتہ ہے؟ میں نے موبائل میں نا واٹس ایپ دیکھنا ہوتا ہے، کیا کیا پیغام آئے ہیں. پورا ملک میرے اوپر چل رہا ہے نا جی، سارا حکومت میرے اوپر چل رہی ہے. کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ اگر میں نے نہ دیکھا تو سارا ملک ختم ہو جانا ہے. نماز میں بھی یہی رہتا ہے. اگر نماز میں کوئی بیل بج گئی اب پوری نماز ختم ہو گئی. یار پتہ نہیں کس کا فون آ رہا تھا. تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور. تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور. ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. فجر کے وقت اٹھنا، فجر کے وقت اٹھنا کیا بات ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین. اور جو تہجد ہے یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے. اور کچھ لوگ، ویسے علامہ اقبال نے اپنے شعر میں لکھا جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تہجد پڑھتا تھا. وہ شعر اس ہے: زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی. زمستانی کہتے ہیں مغرب کو. زمستانی ہوا میں تھی گرچہ شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. مجھے لندن میں بھی یہ آداب مجھ سے نہیں چھوٹے تھے. تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ کیا ہے تجھے. تو خیر اس موضوع کو چھوڑتے ہیں. تو کفارات کون کون سی چیزیں بنتی ہیں؟ مجھے کیا فائدہ ہوا درس دینے کا؟ مسجد میں بیٹھنا دوسرا، اور تیسرا نہیں جی وضو کرنا جب وضو کرنے کا دل نہ چاہ رہا. پھر پوچھا چلو جی گناہ معاف ہو گئے، اب اس آدمی کو اونچی جنت میں بھیجنا ہے، اس کے درجے بلند کرنے ہیں. اب درجے کس طرح بلند ہوں گے؟ فرمایا وہ بھی 3 چیزیں ہیں جن سے درجے بلند ہوں گے. نمبر 1 ہے افشاء السلام. افشاء السلام، السلام علیکم زیادہ کرنا. اچھا ہمارے گھر میں بچے سلام ہی نہیں کرتے ہیں. پوتے بھی آتے ہیں دادا ابو سلام کرتے ہی نہیں. یہ وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں شیطانی وسوسے آ جاتے ہیں. بچے ڈرتے ہیں، پھر مولوی کے پاس آ کے دم کراتے ہیں. مجھ سے دم کر دو، میرے گھر میں بچے ڈرتے بڑے ہیں.
تو مولوی صاحب کا دم ہوتا ہے 15 منٹ کا، لیکن ٹی وی کا دم ہوتا ہے 24 گھنٹے کا۔ مولوی صاحب کا دم کتنا ہے اور ٹی وی کا 24 گھنٹے۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے، بچوں کو السلام علیکم سکھایا جائے۔ جب آدمی کہتا ہے نا السلام علیکم، شیطان بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے نٹو اتھوں اے کرتے ہوں اللہ کی حفاظت چاہ گیا۔ دوسرا ہے، ایک روایت، 2-3 روایتیں مختلف ہیں کہ اطعام الطعام، کھانا کھلانا، کھانا کھلانا۔ اللہ اکبر۔ آج کل کھانا کھلانے کا رواج ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تکلف کرتے ہیں۔ اب آپ میرے گھر میں آئے، بھائی کھانا کھا کے جاؤ۔ کیوں؟ میں جو پکا ہے، دال پکی ہے، کڑی پکی ہے، کڑی پتہ نہیں پکاندے ہیں نہیں پکاندے، مہاجر پکاندے ہیں، لوکل لوگ نہیں پکاندے، دال پکی ہے، سبزی پکی ہے، لاؤ یہ میرے گھر میں تیار۔ اب بلاتے کیوں نہیں؟ تکلفات۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حالک المتنطعون، جو لوگ تکلف کرتے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تکلف نہیں کرنا چاہیے، تکلف میں ہے تکلیف بہت زیادہ۔ اقلهم تکلفاً، صحابہ کے متعلق بھی آتا ہے صحابہ تکلف نہیں کیا کرتے تھے، جو ہے وہ کرا دیا۔ اچھا جی، تیسرا ہے کہ وَالصَّلَاةُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت نماز پڑھنا ہے۔ ایک روایت میں وَلِّينُ الکلام کہتے ہیں، نرم کلام، بات نرم کرنا، نرم کرنا۔ یہ مسجد کے نمازیوں کے لیے نہیں ہے۔ مسجد کے نمازیوں نے فرض کیا ہے زبان سخت رکھنا۔ ہر مسجد میں اللہ تعالیٰ نے 2-3 بابے رکھے ہیں جن کا کام کیا ہوتا ہے، صرف بچوں کو ڈانٹنا، مولوی کو ڈانٹنا۔ فی کل مسجد بابان، ہر مسجد میں 2 بابے ہیں جن کا کام کیا ہے، صرف ہر ایک کو ڈانٹنا۔ اگر کسی نے پنکھا چلا لیا اس کو ڈانٹنا، کوئی اجنبی آ گیا اس کو ڈانٹنا، نرم کلام نہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی کلام نرم ہوتی تھی۔ تو یہ ہے درجات بلند کرنے والی چیزیں۔ کون کون سی چیزیں جس سے درجے بلند ہوتے ہیں؟ ہاں جی، کھانا کھلانا۔ ہاں جی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ نے گھر میں جا کے درس دینا ہے پھر بعد میں نا، اس لیے میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں، کیونکہ تقریر تو نہیں، ہم ہیں جامعہ سلفیہ کے استاد۔ میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ طلباء بیٹھے ہیں، میں حدیث کی کتاب پڑھا رہا ہوں، باقی جو واعظ خوش بیان ہوتے ہیں جن کی تقریر میں نعرے لگتے ہیں اور کہو سبحان اللہ، وہ ہمیں آتی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک آتا ہے منجیات۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نجات کیسے پاؤ گے، نجات قیامت کے دن کس طرح ہوگی۔ وہ فرمایا 3 چیزیں ہیں جس سے قیامت کے دن نجات ملے گی۔ فرمایا العدل فی الغضب والرضا، تمہارے سامنے کوئی آدمی دشمن ہے یا دوست ہے، تم نے انصاف کرنا ہے، غصے میں ہو تب بھی، خوشی میں ہو تب بھی کرنا انصاف ہے۔ قوموا للہ شہداء بالقسط، کہ انصاف، لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، لیکن کرتا کوئی نہیں ہے عدل۔ عدل صرف اللہ ہی کرتا ہے، بلکہ اللہ نے عدل نہیں فضل کرنا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، اگر اللہ نے عدل کیا بڑا مسئلہ بن جانا۔ عدل کرے تھے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے ہو، فضل کریں تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے ہو۔ اگر اللہ فضل کرے تو منجیات میں سے پہلی چیز کیا ہے، عدل کرنا۔ عدل چاہے وہ ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے، اپنی بہو کے ساتھ اور طریقہ ہے، بیٹی کے ساتھ اور طریقہ ہے، کوئی کر سکتا ہی نہیں۔ اگر بیوی کو سمجھاؤ، نہیں میں تو اس کو اپنی بیٹی سمجھتی ہوں، یہ زبان سے نہ رہے، زبان سے۔
کوئی کوئی دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے کہ میانہ روی فی الفقر والغنا، القصد فی الفقر والغنا، غریب ہو یا امیر، درمیانی زندگی، درمیانہ۔ ایک روایت میں بھی آتا ہے، وہ روایت ضعیف ہے لیکن میں سنا دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ما علی من اقتصد، جو آدمی زندگی میں خرچ کرنے میں فضول خرچی نہیں کرے گا، کنجوسی نہیں کرے گا، درمیانہ، کبھی فقیر نہیں ہوگا، ما خواب من استشار، ما خواب من استشار، جو مشورہ کرے گا، ما خواب من استخارہ، جو استخارہ کرے گا وہ ناکام نہیں ہوگا، وما ندم من استشارہ، جو مشورہ کرے گا وہ ندامت میں نہیں آئے گا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ القصد فی الفقر والغنا، اور تیسری بات آپ نے فرمائی وہ یہ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کمرے میں بھی تو یا مسجد میں، اللہ سے ڈرو۔ ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کر دینا، میں نے کامیاب وہ آدمی ہونا ہے جب وہ اکیلا ہو، نہ بیوی نہ، اس وقت اللہ سے ڈر رہا ہو۔ جب تنہائی میں بیٹھا ہے، جب تنہائی میں بیٹھا ہے اس وقت وہ گناہ سے بچ جائے۔ تو میں نے تو جب فلم دیکھنی ہوتی ہے دروازہ بند کرتا ہوں، بچہ تو نہیں فٹافٹ بدل دیا، بچہ نہ دیکھ لے، فلم دیکھ رہا ہوں یا گانے سن رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اصل چیز عمل سے ہے، اگر عمل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کرنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔